حدیث صحیحہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات کو آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو سوال کرے۔ تو رات کے قیام کی اہمیت یا رات میں نوافل اور قرآن کی تلاوت کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور یہ وقت خالصتاً انسان کا اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں، تنہائی میں ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا ڈر نہیں ہوتا، اندیشہ نہیں ہوتا، عمل خاص صرف اسی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتی ہوتی تھی کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات قیام کا ثواب ہے، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اس کو پوری رات کا۔ تو میں سوچتی تھی تو مردوں کے لیے کرنا آسان ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب یہ حدیث پڑھی تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پیار آیا کہ کس طرح سے ہمیں مختلف طریقے اور انداز سکھا دیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں، اگر ہم ان کو واقعی لے کے چلیں تو ہم وہ تمام اجر حاصل کر سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کہاں یہ کہ آج کل عشاء 8 بجے ہو جاتی ہے اور 6 بجے، پونے 6 بجے ہماری مغرب فجر ہو رہی ہوتی ہے۔ لمبی راتیں ہیں، 10 گھنٹے ہیں، ان 10 گھنٹوں کی قیام کا ثواب 100 آیتیں پڑھنے پر مل جائے۔ سونے سے پہلے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ سورہ ملک جس طرح پڑھنے کے بارے میں فضیلت ملتی ہے، رات کو پڑھنا روز رات کو عذاب قبر سے نجات کا باعث ہے۔ تو کچھ ایسی عادت اور کچھ ایسا معمول ہونا چاہیے کہ رات کو یا صبح میں کسی بھی ٹائم یا قرآن کھول کے آیات پڑھ لی جائیں یا پھر قیام کی حالت میں آیات پڑھ لی جائیں، دونوں میں سے کسی بھی صورت میں، یعنی یا نماز میں یا مصحف کھول کر ایسے ہی۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ قرآن کھول کر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نفل کی نیت باندھیں، قرآن اپنے سامنے رکھیں اور وہی جو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو کھڑے ہو کر قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ تو دین اسلام نے ہمیں بے انتہا آسانیاں دی ہیں، اور ان آسانیوں کو اویل کرتے ہوئے ہم بہت سارا اجر کما سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میری کوشش اور نیت ہونی چاہیے۔ بہت سارے مواقع نیکی کے، بہت سارا کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی، دھیان ہی نہیں ہوتا۔ انسان کبھی سوچتا ہے کہ اچھا یہ تو میں کر سکتی تھی نا اس طرح، آج سے پہلے کبھی میں نے کیوں نہیں سوچا، پہلے کبھی مجھے کیوں خیال نہیں آیا کہ میں اس طرح کر لوں، اس طرح میں خدمت کر سکتی تھی دوسرے کی، اس طرح سے میں اپنی اس نیکی میں اضافہ کر سکتی تھی، یہ عبادت تو آسان ہے، یہ والا کام تو میں پہلے بھی کر سکتی تھی۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ من جد وجد، یہ محاورہ اکثر میں بولتی ہوں عربی کا، کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جس کی کوشش ہوگی اس کو مل جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نہیں، راستے، سبل، راستوں کی جمع، یعنی کہ راستے کی جمع ہے سبیل کی، سبل، کہ بہت سارے راستوں کی طرف ہم ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، انہیں نظر آنے لگتا ہے، انہیں سمجھ آنے لگتا ہے اچھا ایسے بھی کر سکتے ہیں، اچھا یہ چیز ایسے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، اس پر ایسے بھی محنت ہو سکتی ہے۔ اس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہترین اجر دے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، آپ میں سے کچھ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے ماشاءاللہ حفظ کرنا شروع کی ہیں، یہی جو آیات ہم کرتے ہیں ویکلی 3 to 4 ہوتی ہیں یا جتنی بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ ساتھ ساتھ اب حفظ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بھی آئے کہ اچھا شروع سے ہی اگر کر لیتے، شروع سے ہی ہوتا تو پہلے کیوں نہیں خیال آیا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے کہ زندگی کی سانسیں چلتے ہوئے انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے اور وہ نیکیوں پر جم جائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور نیکی کے ایسے مواقع دے کہ جن کو کر کے ہم اس کے اور قریب ہو سکیں اور وہ قبولیت والے اعمال. آمین. آج اپنے لیسن کی طرف انشاءاللہ ہم آج سورۃ البقرہ آیہ نمبر 44 سے 46 تک کریں گے. ہوپ فلی آپ نے لاسٹ ٹائم اپنے تجوید کے جو اب تک ہم نے رولز کیے ہیں ان کے نشان لگائے ہوں گے، اس کی پریکٹس کی ہوگی. آج کا بھی آپ کا یہی کام ہے کہ آپ نے الف واو یا مدہ، قلقلہ، لین کے نشان لگانے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے صرف حروف مدہ کہے تھے، اس دفعہ آپ نے ساتھ لین اور قلقلہ کے بھی نشان لگانے. اور جو موٹے حروف ہیں، نرم حروف ہیں، سخت حروف ہیں، وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جانے چاہیے. تو انشاءاللہ ان قریب ہم پھر اپنا نیکسٹ تجوید کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. پہلے ان کو تجوید سے دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتأمرون الناس، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ پہ اگر جزم آئے، سکون آئے تو ہم تھوڑا جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. تو ہم اس کو نہیں پڑھنا. اگر ہم پڑھیں گے تو کھویا ہم کھڑی زبر دے رہے ہیں. ہم نے اس کو سمپلی پڑھنا ہے. اور پھر تأمرون، مرون، رو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ آ رہی ہے. اتأمرون، نون کے اوپر غنہ ہے، شد ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر اس کو ناک میں آواز کو لے جا کر پڑھیں گے. ناس، الف مدہ، بالبری، بالبری، رو چونکہ کسرہ کے ساتھ ہے اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھنا ہے، آواز کلیئر نہیں ہوگی اور غنہ ہوگا، لمبا کریں گے ہم اس کو. وَتَنسَوْنَ، سو سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. أَنفُسَكُمْ، نون پر اگین ہم نے اس کو چھپا کے پڑھنا ہے اور غنہ کرنا ہے. أَنفُسَكُمْ، سین سیٹی والے حروف میں سے. وَأَنتُمْ، اگین نون کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے، نون کی آواز کلیئر نہیں ہوگی. تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تتلو واو مدہ، نل کتاب. آخر میں اگر ہم یہاں پہ رک رہے ہیں تو ہم با کے اوپر جزم لگائیں گے، اور جب با پر جزم لگے گی تو وہ اس صورت میں اس پر قلقلہ ہوگا. تو جب ہم سٹاپ کریں گے تو با کی آواز میں ایک گونج ہوگی. وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون. افلا الف مدہ، تعقلون، عین حروف حلقی میں سے، قیلون قاف موٹے حروف میں سے، اور لون میں جیسے کہ واو مدہ، اور افلا میں الف مدہ. تو افلا تعقلون، ان دونوں کو لمبا کرنے کا خیال رکھنا ہے. وَاسْتَعِینُوا، سین سیٹی والے حروف میں سے، عین حروف حلقی میں سے، اور چونکہ یا ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، اس لیے اس کو یا مدہ کہیں گے، یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ایسے ہی واو مدہ اگلے والے حرف میں ہے، واو ساکن اور اس سے پہلے ضمہ پیش. تو وَاسْتَعِینُوا بالصبر، صبری نہیں پڑھنا، صوب. سین اور سواد میں فرق رکھنا ہے. سواد موٹے حروف میں سے ہے، سیٹی والے حروف میں سے ہے، با پر قلقلہ ہو رہا ہے، اور ری چونکہ کسرہ ہے اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے. بالصبر والصلاة، والصلاة نہیں پڑھنا، سوا پڑھنا ہے. سین اور سواد کا فرق واضح رکھنا ہے. آخر میں ہا کی آواز آئے گی.
والصلاة وإنها إن نون غنة ها ألف مدة لكبيرات لكبيرات کبھی یا مدہ رو پتھا آ رہی ہے اس کے اوپر زبر ہے اس لیے رو کو ہم ہیوی کر کے پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے إلا على الخاشعين إلا الف مدہ على العين حروف حلقی میں سے ہے خو حروف حلقی بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے تو ہم اس کو موٹا بھی کریں گے اور حلق سے بھی نکالیں گے خاشعین عین عین حروف حلقی میں سے اور عی پر یا مدہ بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے الذین الذین ذال نرم حروف میں سے یا مدہ الذین یظنون یظن ظن ظو نرم حروف میں سے بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی نون کے اوپر غنہ کریں گے اور نو واو مدہ یظنون انہم ملاقو ان نون پہ غنہ کرنا ہے ہم ملاقو میں میم پر بھی غنہ کرنا ہے اور ملاقو قوف موٹے حروف میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ بھی ہوگی ملاقو ربہم ربہم نہیں پڑھنا ربہم ربہم رو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے چونکہ اس کے اوپر فتح آ گئی ہے وَأَنَّهُمْ نون غنہ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الی یا لین یا ساکن ہے اس سے پہلے دیکھیں فتح آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یا لین ہو رہی ہے رو رو کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے ہم رو کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور جیعون میں عین حروف حلقی میں سے ہے اور اسی طرح سے یہ حروف واو مدہ بھی ہو رہی ہے تو ہم اس کو لمبا بھی کریں گے ان سب رولز کو دیکھتے ہوئے تلاوت کو سنیں أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ترجمہ دیکھیں آیہ نمبر 144 سے ٹرانسلیشن میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اتأمرون الناس شروع میں آ رہا ہے کیا کے لیے حرف استفہام ہے استفہام الف سین تا فا ہا الف میم استفہام کا مطلب ہوتا ہے فہم طلب کرنا یعنی اس کو سمجھنا اس کو جاننے کی کوشش کرنا کہ کیا ہے اور کچھ بھی جاننے کے لیے کیا کیا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے تو حرف استفہام ہے اور یہ کبھی سوال کے لیے آتا ہے
کبھی ڈانٹ پلانے کے لیے، کبھی انکار کے لیے، کبھی تعجب کے لیے. ہوتا حرف استفہام ہی ہے لیکن اس کا سٹائل اس طرح ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر اتأمرون میں ایک قسم کی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. کیا. تأمرون، ہوپ فلی کہ اس طرح کے ورڈ آپ کو بہت زیادہ فیملیئر ہو گئے ہوں گے جن کے شروع میں تا یا آ رہا ہوتا ہے اور اینڈ پہ واو نون اور درمیان میں روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو ایک پورے بڑے لفظ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تا تم فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کی نشانی ہے، اور امر، امر، امر جس طرح کہ میں اکثر بولتی ہوں فعل امر ہے، یعنی جس میں حکم دیا جا رہا ہو وہ والا فعل. تو امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. ہم ویسے بھی استعمال کرتے ہیں امر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم دینا، تو وہیں سے امر. کیا تم حکم دیتے ہو، حمزہ میم رو، الناسا لوگوں کو، ال شروع میں خاص کرنے کے لیے، ناسا لوگ، اس کا روٹ ورڈ نون واؤ سین ہے، اور ہم نے اس کے 2-3 مختلف روٹ ورڈ پڑھے ہوئے ہیں. نون سین یا بھی آتا ہے، تو ایک ہی لفظ کے مختلف روٹ ورڈ بھی ہو سکتے ہیں. بالبری نیکی کا، بی یہاں پر ایکسٹرا ہے، زائد ہے، اور کہیں پر بھی کسی حرف کے یا با کے زائد آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ پر زور دیا جا رہا ہے، تاکید کے لیے آ رہا ہے. بالبری یعنی نیکی کا، الف لام خاص کرنے کے لیے لگا ہوا اسم کو، اور بر نیکی کو کہتے ہیں، با رو رو. وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، تا شروع میں، تم پھر مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کی نشانی ہے، بیچ میں بچا نون اور سین. نون اور سین روٹ ورڈ کا حصہ ہیں جن میں یا غائب ہے. یا چونکہ حرف علت ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الف واو یا یہ 3 حروف علت ہیں. علت علیل بیمار، جو کہ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں اور کبھی روٹ ورڈ میں سے ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ناسا میں روٹ ورڈ نون الف سین نہیں ہے، نون واو سین ہے، تو اصل میں نون واو سین بدل کر نون الف سین بن کر آیا. اور ایسے ہی تنسونا میں نون سین موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی یا ڈراپ ہوا ہے، لیکن ہم اس لفظ کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. روٹ ورڈز اور خاص طور پہ حروف علت والے روٹ ورڈز پہ ہرگز پریشان نہ ہوئیے گا، یہ بہت عرصے کی محنت کے بعد آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگتی ہے. فی الحال آپ کو اس کو دیکھ کر، اس کے روٹ ورڈ کو دیکھ کر یہی سمجھ آ جائے کہ اچھا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس سے یہ لفظ بن رہا ہے، اس طرح بن رہا ہے، تو انشاءاللہ وہی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. انفسکم اپنے نفسوں کو، انفس نفس کی جمع ہے، نون فاسین نفس، کم تمہارے. اور جب ہم اس طرح کریں گے وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، تو ہم ایسے نہیں کہیں گے تمہارے نفسوں کو، کیا کہیں گے؟ اپنے نفسوں. وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تتلون تا تم یوز ہوتا ہے جب ہم کسی ورب کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تم کو، لیکن اگر ہم نے کسی کو اکیلے میں بغیر کسی کے ساتھ اٹیچ کیے الگ سے کسی پروناؤن میں کہنا ہے تم اور وہ جمع ہے، تو اس کے لیے ہم انتم کی ٹرم یوز کرتے ہیں. اسی لیے انتم حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو. تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے تلو، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ واو مسنگ ہے. شروع میں تا فعل مضارع کے لیے آ رہا ہے، تم کے میننگ میں، واو نون آخر میں جمع کے لیے، اور بیچ میں ہے تا لام تل، اور اس کا واو ڈراپ ہوا ہے روٹ ورڈ میں سے. تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، الف لام شروع میں آ رہا ہے خاص کرنے کے لیے، کتابہ کتبہ کاف تا با روٹ ورڈ ہے. افلا
کیا پھر نہیں، کیا، فا پس یا پھر، لا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ تا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں فعل مضارع کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں، تا، یا، نون، الف۔ کسی بھی ورب کے، کسی بھی فعل کے شروع میں اگر یہ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع ہے۔ تا کا مطلب ہوتا ہے تم، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، نون شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور اگر حمزہ شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہے میں۔ اور واو نون آخر میں جمع کی نشانی ہے، یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ ہر کلاس میں میری کوشش ہوتی ہے ریپیٹ ہو جائے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ جمع کی 4 نشانیاں ہیں، واو نون کا آخر میں آنا، یا نون کا آنا، واو الف کا آنا، یا الف تا کا آنا۔ تو یہاں پر واو نون جمع کی نشانی کے طور پہ ہے، اسی لیے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تم عقل سے کام لیتے ہو، عین قاف لام۔ وَاسْتَعِینُوا، وَاسْتَعِینُوا استعانہ الف سین تا، مانگنے کے لیے، طلب کرنا، مانگنا، عین اصل میں یہ عون ہے، عین واو نون، یہاں پر واو سے یا چینج ہوا ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے ہے۔ اور مدد طلب کرو، مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا سے ملتا جلتا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی نستعین، اس میں بھی کیا تھا، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو وہی والا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد چاہو، مدد طلب کرو، بالصبری ساتھ صبر کے، بی ساتھ ال خاص کرنے کے لیے، صبر صبر، صاد با، والصلاة اور نماز، صاد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، وَإِنَّهَا یہ کمبینیشن ہے ان اور ہا کا، ان بے شک، ہا وہ یا یہ، یعنی نماز سے یہ پورا کا پورا فعل، لَكَبِيرَةٌ، لَكَبِيرَةٌ، لا البتہ، کبیرۃ بڑی بھاری ہے، کاف با را اس کا روٹ ورڈ ہے، کبر، کبیر، اکبر، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں بڑے کے لیے، بھاری کے لیے۔ یہاں پر تھوڑا سا میں اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم نے پڑھا تھا لا کو، لی پڑھا تھا، جس طرح الحمد للہ کے لیے، اور اسی طرح کسی ورب کے شروع میں آ رہا ہے، کسی ناؤن کے شروع میں آ رہا ہے لی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ اگر کسی حرف کے شروع میں آ رہا ہے، جس طرح لفی، لہو، اس انداز میں کسی بھی طرح کسی بھی ناؤن کے شروع میں آ رہا ہے، لہو، لہم، لکم، تو اس کی ٹرانسلیشن کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر جو لَكَبِيرَةٌ آ رہا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے البتہ، تاکید، اور تاکید اس میں کیا ہے، البتہ یہ بھاری ہے، اس لام کو لام تاکید کہتے ہیں۔ جب لی ہوگا کسی ناؤن کے شروع میں تو اس کا مطلب ہے کے لیے، جب لا ہوگا تو اس کا مطلب ہے البتہ، وہ لام تاکید ہوتا ہے، تاکید کرنے کے لیے، دینے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اس کو مکس نہ کیجیے گا اس کے ساتھ جو ہم نے پڑھا تھا کہ پرو ناؤن میں لی کی بجائے لا لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن ہوتی کے لیے ہی ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ صرف اتنا بھی یاد رکھیں، ناؤن اسم کے شروع میں لی آئے، جس طرح الحمد للہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لا آئے تو وہ لام تاکید ہے، اس کا مطلب کے لیے نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا البتہ۔ الا مگر، علی اوپر، الخاشعین خشوع کرنے والوں کے، خاشین یا
خاشین عین سوری خشع خشوع سے خشیت الف لام شروع میں خاص کرنے کے لیے ہے یا نون آخر میں جمع کے لیے الذین وہ جو یظنون وہ یقین رکھتے ہیں نون ویسے ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان لیکن اگر اس کے بعد انا آ جائے تو معنی ہوتا ہے یقین چونکہ اس میں یظنون انہم آ رہا ہے اسی لیے یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن ہوگی وہ یقین رکھتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو لقیہ سے ہے لام قوف یا لقیہ اور واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے ملاقات کرنے والے ہیں ملاقو ربہم ہم اپنے رب سے با اس کا روٹ ورڈ ہے وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ انا بے شک ہم وہ الیہ طرف اسی کے الی طرف ٹورڈز الی پلس ہا راجعون لوٹنے والے ہیں رجع ہم اس کو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ترجعون رجع راجعین واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے راجع فاعل ہے یعنی وہ جو کہ لوٹنے والے ہیں وہ لوگ راجعون وہ لوٹنے والے ہیں اس کی تلاوت سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم تفسیر کرتے ہیں أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون لاسٹ ٹائم ہم نے تفسیر اس پوائنٹ پر چھوڑی تھی علماء یہود کا رویہ کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہوتے تھے اور اس کو چھپاتے تھے اور ہم نے یہ جانا تھا کہ حق چھپانے سے مراد ہے کہ حق کو بیان ہی نہ کرنا یا اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو اس کو صحیح طرح سے نہ بتانا حق کو باطل کے ساتھ ملانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی کھانے والی چیز میں نمک اور چینی دونوں کو ملا دیں تو آپ دونوں میں سے کسی کے ٹیسٹ کو بھی حاصل نہیں کر سکیں اور آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے میٹھا ہے یا نمکین ہے تو حق کو اس انداز میں پیش کرنا کہ نہ تو وہ باطل لگے لیکن وہ حق کی شکل میں بھی نہ رہے اصل میں تلبیس حق ہے یعنی حق کو چھپا دینا اور اصل میں ایسا معاملہ پیش کیوں آتا ہے کیوں علماء یہود جو کچھ کہتے اس پر عام عوام بھروسہ کر کے بیٹھ جاتی اور اس کو مان لیتی کیونکہ انہوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا تھا جو علماء ہیں جو اسکالرز ہیں جو وائزین ہیں جو امام ہیں وہ الگ ہیں ان کے اسپیشلٹی اس میں ہے دن رات انہوں نے بس دین کے لیے لگانے ہیں ان کی محنت ہوگی باقی عام عوام اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں انہیں کوئی مسائل نہیں پتا کوئی بات نہیں پتا کچھ نہیں پتا اور جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو بجائے خود کھول کے ریسرچ کرنے کے آج کل کے دور میں بھی ساری سہولیات موجود ہونے کے باوجود ادھر ادھر جو جیسا جو کہہ دے ویسا ہی قبول کر لینا یہ فتنہ واپس آ چکا ہے چونکہ
عام عوام کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اس لیے وہ علماء یہود پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے، اور علماء یہود کو اپنی کرسی جانے کا ڈر تھا، اپنے جو ان کو نذرانے ملتے تھے، جو حب جاہ اور حب مال تھی، مال کا ملنا، اور ایک جو شان و شوکت تھی کہ انہیں ہر کوئی پوچھتا تھا، انہیں ایک عالی مقام دیا گیا تھا کہ یہ کتاب والے ہیں، یہ سب کچھ جاننے والے ہیں، اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم بھی پچھلی قوموں کی طرح بالکل قدم بہ قدم جیسے وہ کریں گے ویسے ہی تم کرو گے، اور حقیقتاً یہ حقیقت آج کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ہم اصل علم کو جاننے والے ہی نہیں، اور ہم دوسروں پر ریلائی کرتے ہیں، اور پھر اس میں بہت ساری چیزوں میں خرابیاں ہوتی ہیں، خود نہ جاننے کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ہم آنکھیں بند کر کے ان باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں جو کہ حقیقتاً صحیح نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک پر دین کا علم فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے اتنا علم جو میری فیلڈ ہے۔ جو مسائل مجھے زندگی میں پیش آنے والے ہیں میری فیلڈ سے ریلیٹڈ، میرے کام سے ریلیٹڈ، میرے عہدے، میرے مرتبے سے ریلیٹڈ، ان کا علم ہونا مجھ پر فرض عین ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا مجھے سارے طہارت کے مسائل کا پتہ ہے؟ عورتوں کے مسائل طہارت کے بہت زیادہ ہیں۔ ہر مہینے کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں، پیریڈز کا آنا، پھر صفائی، پھر غسل جنابت، پھر اس کے علاوہ غسل حیض، پھر ڈیٹیلز، پھر غسل کے مسائل، وضو کے، نماز پڑھنی ہے اس کا مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اگر میں ڈاکٹر ہوں یا اگر میں کسی فیلڈ میں ہوں تو اس شعبے سے متعلق ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، کس طرح سے ہم نے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ کیا ایک ڈاکٹر آج جانتا ہے کہ شفا کی دعائیں کیا ہیں؟ کون کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اگر درد ہو رہی ہو تو یہ والی دعا 7 دفعہ پڑھیں اور اس پر دم کریں، اور اس دعا کو ایسے پڑھا جائے تو اس کا یہ اجر ہے۔ کیا کبھی انہوں نے اپنی دوائی کے ساتھ یہ بھی حل دیا کہ یہ آپ کی یہ دوائی ہے اور اس کے ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے دعا پڑھنے کو، اس کو پڑھیں؟ کیا ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ دینی طور پر جو اس سے فیلڈ سے ریلیٹڈ، یہ ڈاکٹر کی ایک مثال دے رہی ہوں، اس طرح ہر طرح کی فیلڈ میں جس میں جو کام کر رہا ہے، اور ہم عورتیں گھروں کی نگران ہونے کے اعتبار سے، گھر ہماری مسئولیت ہے، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اپنے فرض کو جانتی ہیں؟ ہم ہر طرح کے کورسز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ کر سکیں۔ پارلر کا کورس ہو تاکہ مجھے میک اپ اچھا کرنا آتا ہو، ڈیزائنر اور وہ سب کچھ مجھے پتا ہو اچھا، اور کوکنگ کا کہ بے شمار بیکنگ کے اور طرح طرح کی اور چیزوں کے کورس مجھے آتے ہوں، کیے میں ہوں میں نے، مجھے ان سب فیلڈ کا پتا ہو۔ لیکن جو سب سے اہم فیلڈ ہے معاملات کی، شوہر سے اور بچوں سے، دوسروں سے، اس میں بھی کچھ ایکسپرٹ ہونا چاہیے ہمیں، اس کی بھی ریسرچز پڑھنی چاہیے، ان کے بھی کورسز کرنے چاہیے۔ اس طرف کبھی دھیان بھی نہیں جاتا اور کبھی ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہر چیز سیکھ کر پتہ چلتی ہے۔ آپ کوکنگ کا بھی کوئی کورس کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو میں اس طرح ڈالتی تھی، یہ والی چیز میں پہلے ڈال دیتی تھی، 5 منٹ بعد ڈالو تو زیادہ فائدہ مند ہے، ہاں اس طرح زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ چیز پہلے اتنی کم ہوتی تھی، اب اتنی زیادہ کر دی ہے تو اس سے فرق پڑ گیا۔ پہلے بہت زیادہ یہ چیز ڈال رہی تھی، اب میں نے یہ تھوڑی کم کی ہے تو اس سے اس میں سافٹنس آئی ہے، فلاں چیز آئی ہے، فلاں سب کچھ۔ ہم اس میں پھر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن معاملات میں ہم اندھے بن کے جو دل کرتا ہے، جب دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے، چیخنا ہے، بولنا ہے، نہیں بولنا ہے، منہ بنانا ہے، طنز کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے، جو جیسے ہے تو ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یہ تمام علوم کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میں پچھلے دنوں ہی ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت اچھی کریں اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہسبینڈ وائف کے آپس کا ریلیشن اچھا نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی بچوں کی تربیت کی کوششیں کر لیں، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ دونوں
اگر اس میں آپ بہتری کی کوشش نہیں کر رہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ 100% پرفیکٹ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ماننے کی ضرورت ہے دونوں کو اپنی فطرت میں مختلف ہونے کی وجہ سے بہت کچھ مختلف ہوگا. لیکن اصل پوائنٹ جو میں یہاں پہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ مجھے اپنے معاملات کے بارے میں علم ہونا چاہیے. میں ہر چیز میں کوئی چھوٹی سی چیز پیش آ جائے، سب کچھ بگاڑ چکے ہوں، سارا بچوں کو غلط ہینڈل کر کے ان کی غلط عادتیں ڈیولپ کر کے اس کے بعد ہم جائیں کسی کے پاس کہ اب بتائیں بچہ یہ نہیں کرتا، کسی اسکالر کے پاس یا کسی اور کے پاس، اس کو سمجھائیں یہ نماز پڑھنے کی طرف نہیں لگتا، اس کو سمجھائیں یہ کام نہیں کرتا، تو اس ٹائم وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ پہ فرض عین تھا کہ آپ اس کو سیکھتے. جب شادی کا وقت آیا تو شادی کے مسائل اور وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھی، کس طرح ہینڈل کرنے، کیا کچھ ہونے والا ہے، شرعی طور پہ کیا احکام ہے. اور ایسے ہی جب اولاد ہوئی تو اولاد سے پہلے کیا کیا کچھ میری ذمہ داریاں تھیں، کیا دعائیں سکھائی گئی ہیں، کیا کچھ بتایا گیا، ہم بستری کے وقت کیا پڑھنا ہے. بچہ ہو تو اس وقت اس کو کیسے کیا اذان دینی ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا اس کے پاس بولنا ہے. ایک ایک چیز مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اقامت الصلاح ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اس کو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کی صفات میں تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز کا ایڈیشن ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو کچھ 2-3 چیزیں ہیں جن کو میں احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹ کروں گی. ایک تو یہ کہ یاد رکھیں اقامہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قائم کرنے کو. کسی بھی چیز کو اگر آپ فل بیلنسڈ وے میں کھڑا نہیں کریں گے، ایک طرف سے کہیں بھی بیلنس خراب ہوگا تو وہ چیز اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں رہے گی، وہ گر جائے گی. اسی طرح سے نماز کے جو شرائط، ارکان، آداب ہیں، ان میں سے اگر کسی بھی چیز میں کمی ہوگی تو گویا وہ اقامت الصلاح نہیں ہے، نماز قائم نہیں کی گئی، وہ مکمل طور پر ادا نہیں کی گئی ہے. اس سے پہلے کی شرائط یعنی طہارت کا ہونا، وضو ہی ٹھیک نہیں ہوا تو نماز جتنی مرضی اچھی پڑھ لیں قبول نہیں. اور وضو کے بارے میں کیا آتا ہے، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے، کوئی حصہ خالی نہ رہے، اچھی طرح سے مکمل وضو ہو. منہ دھوئیں تو پورا کا پورا صحیح طرح کانوں تک، اوپر سے لے کر سر سے لے کے نیچے تک پورا کا پورا مکمل ہو. پھر اس کے بعد قبلے کی ڈائریکشن، پھر جگہ صاف پاک کا ہونا، پھر وقت کی پابندی، اور خاص طور پہ ارکان کو صحیح انداز میں اطمینان سکون کے ساتھ ادا کرنا، خشوع کے ساتھ، جس کا آگے بھی ذکر آئے گا. یہ سب کچھ اقامت الصلاۃ کا ضروری حصہ ہے. اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز با جماعت. یہ ہم عورتوں کا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم عورتوں سے ہی مرد پرورش پاتے ہیں، بچوں نے سیکھنا ہوتا ہے، اور ہمارا اختیار اپنے بچوں پر ضرور ہے. ہم ان کو سکھا سکتے ہیں، یا جو ہمارے گھر میں مرد ہیں ان تک اطلاع دے سکتے ہیں. اس لیے کچھ میں اس سے متعلق نماز با جماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک نابینا آدمی آیا، نابینا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے. یہ کہہ کر اس نے نماز گھر پڑھنے کی رخصت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی، لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلایا اور پوچھا کیا تو اذان سنتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے؟ مسجد میں جب اذان ہو تو اس کی آواز تمہارے گھر تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا پھر مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھا کر. ایک نابینا کو بھی رخصت نہیں دی گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور بے شمار ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز 27 درجے افضل ہے، 27 ٹائمز. صحیح مسلم کی حدیث ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سخت حدیث ہے، ایسی وعید اور ایسے سخت الفاظ اور ایسی شدت غضب کسی اور حدیث میں نہیں ملتا، کسی اور عمل کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا، اس وقت جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، اور بیمار کو بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یعنی ایک تو منافق اور دوسرا بیمار ہے، اس کو بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اس حد تک نماز با جماعت کا اہتمام تھا۔ اور اگر مسجد بہت دور ہے، بہت مشکل ہے، لیکن گھر میں موجود ہیں، تو آپ دیکھیں گے صرف 2 لوگ بھی ہیں تو ان کی جماعت ہو جاتی ہے، 2 مرد موجود ہیں ان کی جماعت ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں پڑھتے تو اس کے بارے میں بھی وعید دے دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے، شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو نماز کا اہتمام جہاں تک ہو سکے، یہاں تک کہ ایک دفعہ جماعت ہو چکی تھی اور ایک شخص مسجد میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، کون اس شخص پر صدقہ کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ یعنی با جماعت نماز ہو چکی ہے، کوئی مسجد میں پہنچا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لینا گویا دوسرے شخص پر صدقہ کرنا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لی۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اقامت الصلاح کا مطلب ہے کہ نماز کو پورا پراپر صحیح طرح سے ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دن میں 3 پڑھ لی، ایک دن میں 2 پڑھ لی، ایک دن میں 4 پڑھ لی، کوئی مس ہو گئی، کوئی تھوڑا سا ریزن پیش آیا تو ساتھ ہی نماز مس ہونے لگ جائے، نماز چھوٹنے لگ جائے۔ اس کی ہمیں کسی طور پر بھی اجازت نہیں ملتی ہے۔ لیٹ کرنا نماز کو، نماز میں دھیان نہ دینا یا نماز ہی چھوڑ دینا، یہ سب اقامت الصلاح کے خلاف ہیں۔ اور قرآن میں کہیں پر بھی اقرأ الصلاح نہیں آیا کہ نماز پڑھو۔ اقیم الصلاح، نماز کو قائم کرو، خود بھی پڑھو، گھر والوں کو بھی پڑھاؤ، جہاں تک ممکن ہو، جو آپ کے ہاتھ میں۔ یاد رکھیں بہت ساری سچویشنز میں بہت سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا سوائے دعاؤں کے، لیکن دعائیں اثر رکھتی ہیں، ہمیشہ اثر رکھتی ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اقامت الصلاح کرنی ہے لیکن نمازیں مس ہو گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، اس کا کیا کریں؟ اس کے بارے میں بہت لوگ بہت سوال کرتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس چیز کو بھی بیچ میں ہی اسی ٹاپک کے اندر کور کروں کہ اگر ان کیس کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی ہے، اس طرح صبح آنکھ ہی نہیں کھلی ہے اور آنکھ کھلے تو اب کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں ایک طویل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور تھکے ہوئے تھے، پورا لشکر تھا۔ آپ نے فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد حضرت بلال بھی پورے لشکر سمیت سو گئے۔ جب سورج گرم ہوا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام جاگے۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے، یہاں نافرمانی ہوئی ہے، یہاں نہیں رکنا، آپ آگے چلیں گے۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا،
اور بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھی، یعنی پہلے سنتیں ادا کی گئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ تو جس وقت ان کے سوئے رہ گئے، پورا گھر ہی سوئے رہ گیا، الارم بجا لیکن آنکھ نہیں کھلی، ایک یہ ہے کہ 2 لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور باقیوں کو اٹھا رہے ہیں، باقی اٹھنا ہی نہیں چاہ رہے اور اٹھ ہی نہیں رہے، تو اس صورت میں نہیں ہے، آنکھ ہی نہیں کھلی ہے، یا پھر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ جس میں نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، حالانکہ ہمیں اتنی سہولتیں دی گئی ہیں کہ ظہر عصر جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کیس ایسی سچویشن ہو کہ کوئی بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو تو پھر ان کو اکٹھے جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی جو پچھلی نماز رہی ہے اس کو اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیا جائے گا، سمپل وے یہ ہے، کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں ہے کب کس کے ساتھ اگلے دن یا اگلے سال یا رمضان میں پوری کرنی ہے یا ادھر، جب جو رہ جائے اس کو پوری کریں۔ اس کے بارے میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا، کیونکہ خندق کھودی ہوئی تھی، تیر برسا رہے تھے مسلسل، اگر روکتے تو دشمن حملہ کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے پہلے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ مسند احمد النسائی میں ہے اور ان کی سند صحیح ہے، صحیح احادیث ہے یہ۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو جب موقع ملے گا، ان کے کوئی ایسی سچویشن پیش آ گئی ہے تو اس کو لیٹ نہ کریں، جیسے ہی موقع ملے پڑھ لیں، لیکن اگر میری پچھلی بہت ساری نمازیں غفلت میں رہ چکی ہیں تو اب ان کا کیا کروں؟ صحیح احادیث میں کہیں پر بھی قضاء عمری یا اس قسم کی چیزوں کی کوئی سند نہیں ملتی ہے۔ ہاں، جو ایک حدیث صحیح ترمذی میں ملتی ہے وہ ہے کہ قیامت کے روز انسان سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اگر نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی، یعنی پچھلے فرائض وہ پورے نہیں کر سکا، رہ گئے غفلت میں، تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے، کچھ نوافل پڑے ہوئے ہیں، اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ تو پچھلی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اب اپنے سنتوں کے، اپنے نوافل کا کثرت سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر اقامت الصلاح کی توفیق دے۔ اور آخر میں ایک بہت پیاری حدیث جو کہ مجھے لگتی ہے کہ ہم اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہو تو کریں گے، یا 2 لوگوں کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ 2 سے 3 ہو تو ہی جماعت ہو سکتی ہے، حالانکہ سفر کی حالت میں ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ ایک شخص بھی اگر کھڑا ہو کر اذان و اقامت کہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ عبد الرزاق کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، یعنی راستے میں ہے، کہیں ٹریول کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرے، اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں فرشتے یعنی کرامن کاتبین بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اذان اور اقامت کے بعد نماز پڑھے، یعنی دونوں اذان بھی دی ہے پھر اقامت بھی کہی ہے، تو اس کے پیچھے اس قدر کثیر تعداد میں اللہ کے لشکر نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے دونوں کناروں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ سنن ابو داؤد کی اور سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جماعت کا اور اقامت الصلاح کا اہتمام کرنا ہے۔
اور اس کا ذکر یہاں پر اس لیے بھی ہے کہ یہود کی اکثریت جن کے ہاں نماز اور زکوٰۃ دونوں رائج تھے اس کو وہ چھوڑ چکے تھے، اور یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے بیچ میں سے رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے خاص طور پہ ذکر ہے۔ کچھ کے نزدیک یہاں پہ چونکہ جماعت سے نماز پڑھنی چھوڑ دی تھی تو جماعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور یہ قرآن میں اول خطاب، ہم مخاطبین ہم ہیں، تو اس کا حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن یاد رکھیں کہ نماز کا حکم جہاں آیا وہاں ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی اور اضافہ، تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کا ان کے پاس نہیں رہتا، اور فرمایا قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال گنجا سانپ بن کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، استغفر اللہ، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، اور اسی طرح بے شمار احادیث موجود ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان فرائض کو خاص طور پر اچھے انداز میں پورا کرنے کی توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، علماء یہود سے خاص طور پہ خطاب ہے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کے علماء و واعظین اور عام تمام لوگوں سے، یعنی کتاب جانتے ہوئے پڑھنے والے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے خود کو بھول جاتے ہو۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور حقیقتاً یہ پیش آیا ہوا ہے، آج کے دور کا فتنہ ہے کہ آج بھی قرآن کا متن بچا ہوا ہے، قرآن کا ٹیکسٹ بچا ہوا ہے، لیکن اس کے معنی، تفاسیر، مفہوم میں بے پناہ تحریفیں آ چکی ہیں، اور یہ ایک بہت سخت معاملہ ہے۔ صرف شریعت ہی نہیں، عقل بھی انکار کرتی ہے کہ انسان دوسروں کو کہے اور خود عمل نہ کرے۔ انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اثر بھی نہیں ہوتا ہے دوسرے کو، اگر آپ خود وہی کام کرنے والے ہیں تو کسی کو نصیحت سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہے۔ خود انسان کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تو ہاں ہو سکتا ہے کبھی وہ اس کو پورا نہ کر پا رہا ہو، لیکن بہرحال اس کی کوشش مطلوب ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا تھا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ وہ واعظین، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو نہیں روکتے تھے۔ ابن عساکر سے روایت ہے جس دن بعض جنتی بعض جہنمیوں کو دیکھ کر پوچھیں گے تم کیوں آگ میں چلے گئے، تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم زبان سے کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ بہت سخت ڈرا دینے والی یہ تمام روایات ہیں۔ بہت دور نہیں جاؤں گی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام ہم خواتین ہوتے ہوئے سب سے زیادہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہم انہیں حکم دے رہے ہوتے ہیں لیکن خود کو بھولتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نسبت ہم تتلون الکتاب والے ہوتے ہیں، کتاب کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ہم سمجھ بوجھ والے ہیں، افلا تعقلون، بچے نہیں ہوتے، لیکن ان کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی چھوٹی سی مثالیں بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ہم انہیں کہتے ہیں لڑائی نہیں کرنی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا،
اور خود آپس میں گھروں میں میاں بیوی کا، ساس بہو کا، نند بھابھی کا، دیورانی جٹھانی کا، بہنوں کے، ہر طرح کے ہمیں لڑائی جھگڑے، تانے، بد زبانیاں بچے ہمارے سامنے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ معصوم سی لڑائی لڑنے لگے تو ہم انہیں ایک لمبا لیکچر دیتے ہیں، بیٹا لڑتے ہیں۔ پھر نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، خود بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، فون پہ لمبی باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، بچے کو کہتے ہیں بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ نماز پڑھو، خود اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ ہمیں رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے، بچوں سے زیادہ اپنے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں خاص طور پہ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو خاص طور پہ ریکمینڈ کرتی ہوں، اور مجھے اب اپنی زندگی سے یہ احساس ہوا ہے، اپنے ایکسپیرینس سے، کہ جتنا زیادہ ماں کو جب بچے چھوٹے ہوں اس وقت تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن سے جڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی کسی اور زندگی کے موڑ پہ نہیں، کہ اس وقت اس نے ہر لمحے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور انسان نسیان سے وہ بھول جاتا ہے، پہلے جتنا مرضی پڑھا ہوا ہو، لیکن اس ٹائم پہ ڈیلنگ کے ٹائم پر آپ کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو آپ اس وقت سیکھ رہے ہیں اور جو آپ آگے شیئر کر رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ بچوں پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس لیے اس طرف نہیں آ رہے ہوتے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، حالانکہ اصل وقت ہی یہ ہے۔ پھر انہیں کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولنا، خود ہم انہیں ہی کہہ کے بھیج رہے ہوتے ہیں فون پر، کسی اور اس پر کہ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، میں موجود نہیں ہوں، یا کچھ چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں، بابا سے یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، یا آپ نے تو نہیں یہ کھایا، آپ نے تو نہیں، بابا کو نہیں بتانا۔ کچھ چیزیں مائیں چھپا کر بچوں کو وہ چیز سکھا رہی ہوتی ہیں، اچھا اس طرح کر کے غلط کام کو چھپایا جائے گا۔ پھر ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں مذاق نہیں اڑانا، لیکن خود ہم انہی کے کبھی بولنے پر، کبھی چلنے پر، کبھی کسی نہ کسی چیز پر اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی جو ایک دلی طور پر جو ان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کو ہم ڈسٹرب کرتے ہیں، اور خود ہم وہی اس میں اگر وہ بچہ تھوڑا سا کچھ کرے تو فوراً ہم ہوتے ہیں نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نصیحتوں سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ پھر فون کا استعمال، خود والدین ہر وقت فون کے ساتھ موجود ہوں اور سوشل میڈیا پہ لگے اور ہنس کھیل رہے ہوں اور کوئی توجہ نہ دے رہے ہوں، اور بچوں سے یہ چاہیں کہ وہ نہ دیکھیں، خود وہ بیٹھ کے موویز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور کہیں نہیں بچے نہیں دیکھتے، بیٹا آپ ادھر چلے جائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بچہ نہیں دیکھے گا، وہ چھوڑ دے گا؟ اس کے لیے زیادہ اٹریکٹیو چیز وہ ہے جو والدین کر رہے ہیں، وہ نہیں جو کہ والدین کہہ رہے ہیں۔ پھر نقل نہیں اتارنی، اور خود ہم بہت سارے لوگوں کی بہت نقلیں اتار کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ پھر فوراً بات سننی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات فوراً سنیں، لیکن خود بچے جب بلا رہے ہوں تو اکثر بچوں میں ضد اور یہ تمام چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ وہ ماں کو بلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ماں اپنا لگی ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے نہیں بلاؤ، اور کیا مسئلہ ہے، اور ہم ان کی توجہ سے بات سنتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے کے پورے ہوتے، یعنی مڑ کر بھی نہیں، پورا کا پورا التفات فرمایا کرتے تھے، اس کو پوری توجہ دے کے اس کو سنا کرتے تھے۔ پھر بڑوں کا ادب کرنا، اس کی ہم انہیں تعلیم دیتے ہیں، لیکن خود ہم اس معاملے میں خود اتنے اس حد تک ہم ان رویوں میں آگے جا چکے ہیں کہ آپس کی لڑائیوں میں اور اس میں ہم سلام تک ایک دوسرے سے کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ساس بہو ہے، دیورانی جٹھانی ہے، تعلقات خراب ہیں، سلام تک نہیں کرنا، اور بچوں کو ہم آداب سکھاتے ہیں کہ بیٹا سلام کیا کریں۔ اور ہزارہا مثالیں ہیں جن کو ابھی ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سب کے ذہن میں بہت ساری اور چیزیں آ چکی ہوں گی کہ کس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا یہاں پر ایک آخری سوال اٹھتا ہے، کیا پھر مجھے دعوت کا کام نہیں کرنا، کسی کو کچھ نیکی کا حکم نہیں دینا، بتانا نہیں ہے، کیونکہ میں تو نہیں کرتی سب کچھ، دعوت نہیں دی جائے گی؟ اس کے بارے میں امام مالک نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا،
تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تبلیغ کر رہا ہے وہ 100% بہت ہی پرفیکٹ ہے اور سب کچھ اس کا بہت اچھا ہے، وہ کوشش کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک غلط چیز ہے یا ایک برائی ہے تو آپ پھر کہیں کہ نہیں یہ تو میرے اندر ہے، میں اس کا نہیں کسی کو بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ذکر سے، اس کرنے سے آپ کی اپنی اصلاح بھی ہو جائے آہستہ آہستہ۔ تو انسان کی کوششیں اور جو اس کا عمل ہے اور جو اس کے رویے اور جو حالات ہیں وہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہوتا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر، یعنی یہی کہ میں کیا دعوت دوں، میں تو خود نہیں اچھی ہوں، اس میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ دیں۔ اور ایک اور اسکالر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت، یعنی اس کو برا کہنا، اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے سارے لیکچرز میں اس کو بیان کرتا ہوں، خاص طور پہ جو میرے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں، تاکہ واعظ کی، تاکہ اس نصیحت، اس لیکچر کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ تو ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہے میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں، اب روزے کیا رکھنے، روزے بھی نہیں رکھتا۔ تو ایک نیکی کا نہ کرنا دوسری نیکی کو بھی چھوڑنے کا باعث نہیں ہے۔ اگر ایک کام آپ نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ ہر انسان کے جہاد مختلف ہے، کوششیں مختلف ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں دعوت کا کام نہیں کروں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کروں گا۔ لیکن جو یہاں پر ایک خاص مذمت کی جا رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان خود تو کوشش نہ کرے، خود اس طرف نہ آئے، اور زمین آسمان کا اس کے اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے بولنے میں، اس کے کہنے میں فرق ہو، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ہر کوئی خطا کا پتلا ہے، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، اور دوسروں کو بتانے اور کہنے سے انسان کی اپنی اصلاح سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسروں کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے انسان کے منہ کا نکلا اس کے اپنے کان سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے۔ نیکسٹ 2 آیات کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ آپ نے کیا سیکھا، کیا آپ کو سمجھ آئی، اس کو ضرور اپنے گروپس میں ڈسکس کیا کریں۔ آپ کا جو فرائیڈے کلاس کا مین گروپ ہے اس میں خاص طور پہ میسج کر کے بتایا کریں کہ میں نے آج یہ پوائنٹ سیکھا، یا میرے لیے عملی پوائنٹ یہ ہے۔ اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنے، بہت سارے لوگوں کی سٹوری سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنی روٹین شیئر کی، اس سے بہت فائدہ ہوا، اور انشاءاللہ جب بھی موقع ملا میری کوشش ہوگی میں آپ کو یہاں پر بھی موقع دوں کہ آپ اپنا ضرور شیئر کریں۔ انسان کی اصلاح اس قرآن کے ذریعے سے جو ہوتی ہے وہ کسی اور طرح سے نہیں ہو سکتی، اور یہ اس وقت ہم نے خود کو قرآن کے حوالے کیا ہے، تو ہماری اصلاح کا بہترین طریقہ اس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اپنی اٹینڈنس اپنے منی گروپس میں مارک کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔